السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دل سلطان، از قلم عشا رحمان، ایپیسوڈ 1۔ کمرے میں گہرے اندھیرے کا راج تھا، ہر طرف ٹوٹی بکھری چیزیں وہاں پر بسنے والے انسان کا احوال بیان کر رہی تھیں۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتے ہوئے ایک کونے میں پڑی تھی، آنکھیں بالکل خشک اور چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ بیتی یادوں کو سوچ سوچ کر وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ گہرے برے بال جو کمر سے نیچے تک آ رہے تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا بسیرا تھا، بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک وحشت، ایک ٹوٹا وجود لیے وہ جو کئی گھنٹوں سے ساکت پڑی ہوئی تھی، فون کی گھنٹی کی آواز سے چونک گئی۔ ہیلو صنم، ہیلو تم سن رہی ہو نا؟ ہیلو صنم، پلیز کوئی تو جواب دو، تم کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ فون کی دوسری طرف سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ وہ بنا کچھ بولے ایک سکتے کی حالت میں بس سن رہی تھی۔ صنم، اور لائن کٹ چکی تھی۔ آج بہت دنوں بعد موسم نے اپنے پر پھیلائے تھے اور ترکی کی سڑکوں پر آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، ہر طرف خوشیاں اور سکون تھا۔ ایسی ہی ایک گلی میں سوگ کا سماں تھا، کسی کی ٹوٹ کر بکھر جانے کی داستان تھی۔ صنم، میں نے تمہیں کتنی دفعہ فون کیا پر تم نے کوئی جواب نہیں دیا، پلیز ایسا مت کرو، زندگی صرف ایک شخص پر ختم تو نہیں ہوتی نا، تو کیوں اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ شفا، جو جانے کب سے اسے سمجھانے میں لگی تھی، میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شخص میری ذات کا تماشا بنا کر میری محبت کو پیروں تلے روند کر چلا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی، بس اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ ہی سکی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا شفا، میں کیا کروں؟ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ ایک خشک چہرہ لیے وہ بکھری ہوئی بس لب ہلاتی ہوئی جواب دے رہی تھی۔ بس کرو صنم، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ شفا، جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، محبت جب دھوکہ دیتی ہے تو سب کچھ چھین لیتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شفا نے بہت ہمت کر کے کہا، صنم، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس بچے کا اب کیا کرنا ہے؟ ابورشن کرواؤ گی کیا؟ مجھے نہیں پتا، ابھی تم چلی جاؤ، مجھے اکیلا رہنا ہے، پلیز شفا۔ صنم نے بہت سنجیدگی سے کہا تو شفا وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ، ایک انتہائی پرزور آواز گونجی۔ 5 سال کا ایک معصوم جو ایک دیوار سے لگ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہاں پر لایا گیا ہے، ڈرتا سہمتا وہ معصوم جب رحیم شاہ کے قریب آیا تو رحیم شاہ نے پوچھا، بھوک لگی ہے، کیا کھاؤ گے؟ انکل، میرے ماں پاپا کہاں ہیں؟ وہ مر گئے ہیں، رحیم شاہ نے انتہائی ظالمانہ انداز میں کہا۔ انکل، میں نے دیکھا تھا، انہیں مار دیا، میں نے دیکھا تھا، بہت سارا خون، وہ ڈرتا سہمتا روتا ہوا بتا رہا تھا، جبکہ رحیم شاہ اسے کسی اور ہی رخ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، عیسیٰ، اسے لے جاؤ اور کھانا کھلا کر میرے کمرے میں چھوڑو۔ جی حکم، کہتا ہوا وہ اس کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ محب، کچھ پتہ چلا؟ نہیں حکم، میں نے اور میرے آدمیوں نے ہر ٹرین اسٹیشن پر اور ہر ایئرپورٹ پر چیک کر لیا پر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ابھی تک، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ رحیم شاہ غصے سے دہاڑا، جبکہ پاس کھڑے محب کی جان پہ بن گئی۔ اگر وہ نہ ملا تو حکم، ہمیں زندہ گاڑ دیں گے، ڈھونڈو ہر قیمت پر۔ داؤد میرے بچپن کا دوست اور میرا ساتھی تھا، اس نے چھین لیا، وہ اگر آسمان میں بھی جا کر چھپ جائے میں اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ غضب کے عالم میں بول رہا تھا۔ اور وہ کیا سوچتا ہے، رحیم شاہ سے دشمنی مول کر زندہ بچ پائے گا؟ دھیان رکھنا محب، اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو یہاں، اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ رحیم شاہ ایک سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب رحیم شاہ نے بچے کو اپنے پاس بلایا تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دیکھا۔ انکل، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، جنہوں نے میرے ماں اور میرے بابا کا قتل کیا ہے، میں مار ڈالوں گا انہیں۔ معصوم بچہ جو رات ڈرا اور سہما ہوا تھا، آج سینہ تان کر کھڑا تھا اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ شاباش، میں یہی سننا چاہتا تھا تم سے۔ رحیم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آج سے تمہارا نام سلطان ہے۔ سلطان، سنا تم نے؟ تم شیر ہو، میرے شیر، اور اب شیر بن کر دکھاؤ، اپنے بابا کی طرح بننا ہوگا تمہیں۔ عیسیٰ، رحیم شاہ نے مضبوط آواز میں پکارا۔ جی حکم۔ عیسیٰ، اسے لے جاؤ اور ایسا بناؤ کہ دشمن اس کے نام سے تھر تھر کانپ جائے۔
اس کا غضب زمین سے لے کر آسمان تک ہو، ایسا بناؤ اسے۔ جو حکم کہہ کر عیسیٰ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ شاہ جو ترکی کے انڈر ورلڈ کی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے نام سے ہر بچہ اور ہر برا واقف تھا، جس کے نام سے ہر کوئی ڈرتا تھا، جو کہ اپنے غضب و بے رحمی سے جانا جاتا تھا، ایک ظالم مسیحا رحیم شاہ کے ہاں دھوکہ دینے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، یہ ہر کوئی جانتا تھا۔ اب مان بھی جاؤ نا ہونا پلیز، دیکھو اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں کس سے کروں گی؟ یہاں میرا تمہارے علاوہ کون ہے؟ پلیز مان جاؤ نا اب۔ وہ کب سے اس روٹھی ہوئی چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جیسی بچی کو منا رہی تھی۔ تم میرے لیے کاٹن کینڈی کیوں نہیں لائی؟ میں بات نہیں کروں گی، ایک معصوم سی آواز نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ دیکھو میں لائی تھی، پر وہ نا راستے میں ایک تمہارے جیسی بچی رو رہی تھی، میں نے اسے چپ کروانے کے لیے وہ اسے دے دی۔ بتاؤ کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ وہ معصوم آواز میں بولی۔ ٹھیک کیا، یہ کہتے ہی ہونا اس کے گلے سے لگ گئی۔ ارے عائشہ، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک ادیر عمر کی خاتون نے انتہائی نرم لہجے میں اس کا نام پکارا۔ جی شفا آنٹی، میں ہونا سے باتیں کر رہی تھی، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر شفا وہاں سے چلی گئی۔ یہ منظر ترکی کے آرفن کیئر ہوم فار گرلز کا تھا۔ عائشہ جو یہاں پچھلے 19 سالوں سے رہ رہی تھی، شفا آنٹی کے اس طرح بلانے پہ ایک دم کسی خدشے کا اندیشہ ہوا کہ اب میں یہاں، یہ سوچتی ہوئی خیالوں میں الجھی وہ شفا آنٹی کے کمرے میں آئی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ کمرے کے دروازے سے تھوڑا جھک کر اس نے پکارا۔ عائشہ کل تم بازار جانا، میں نے یہ سامان کی لسٹ بنائی ہے، اسے لے آنا۔ وہ لسٹ پکڑتی ہوئی اسپات میں سر ہلاتی خدا کا شکر کرتی وہاں سے نکل آئی۔ شکر ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، پر بچ گئی اس بار تو۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے اور ہنا کے روم میں آئی، جو کہ مشترکہ روم تھا، جہاں وہ پچھلے 19 سال سے رہ رہی تھی، پر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ دن یہاں پر اس کا شاید آخری دن ہوگا۔ ایک چھوٹا سا روم جس میں 2 بیڈ تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل، ایک چیئر، اس کے علاوہ کمرے میں ایک الماری تھی جس میں کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ یہ روم ہی اس کا کل اثاثہ تھا، جس میں وہ اپنی سب سے پیاری اور اکلوتی چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ اسی کی طرح یتیم تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہنا روم میں آئی تو وہ اسٹڈی ٹیبل کے قریب بیٹھی لسٹ کو پڑھ رہی تھی۔ لمبے گھنے بوڑھے بال جو کمر سے نیچے تک آ رہے تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا بسیرا تھا، صاف نکھری رنگت جو کہ کسی گلاب کے کھلنے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اکثر شفا سوچتی تھی کہ ایسی خوبصورت بچی کے نصیب میں 19 سال تک کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی فیملی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ اسے اس پری پر ترس آیا تھا جس کے ماں باپ اس پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بد نصیب کی زندگی میں سوائے اکیلے پن کے اور کچھ نہیں تھا۔ اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر ہنا نے آ کر پیچھے سے اسے گلے لگا لیا۔ یہاں بیٹھی ہو، میں ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ اس معصوم بچی پر عائشہ کو بہت پیار آتا تھا۔ اس کی معصومیت اور باتوں نے اس کا دل لگا رکھا تھا۔ ہاں گڑیا، میں یہ سامان کی لسٹ دیکھ رہی تھی، تو تم پھر سے بازار جا رہی ہو، تو اس دفعہ میرے لیے کاٹن کینڈی لاؤ گی نا؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ منع نہ کر سکی۔ ہاں میں ضرور لے کر آؤں گی، اب تم جاؤ اور سو جاؤ، اوکے؟ کہتی ہوئی پیاری سی ہنا اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ عائشہ سوچنے لگی کہ اب کاٹن کینڈی کے پیسے میں کہاں سے لوں۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا آن لائن تھوڑا بہت چلنے والے کام کو دیکھا، جہاں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ وہ آن لائن آرٹیکل لکھنے کا کام کرتی تھی، جس سے اسے اس کے خرچ کے لیے پیسے مل جاتے تھے۔ ویسے تو یہ رول تھا کہ 16 کے ہونے کے بعد ہر لڑکی کو اپنے آپ کو خود سنبھالنا پڑتا تھا، پر عائشہ شفا کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اس لیے 19 کی ہونے کے بعد بھی وہ یہاں تھی۔ ترکی کی گلیوں میں شام کا وقت تھا، ہر طرف لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے پھر رہے تھے، ہر طرف روشنیوں کا بسیرا تھا۔ وہاں چہل پہل بہت زیادہ تھی۔ ایک لمبا چوڑا شخص جو اپنے آپ کو ایک بلیک ہڈ اور لانگ کالے رنگ کے کوٹ میں کور کیے ہوئے تھا، ہاتھوں پر کالے رنگ کے دستانے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ یہ شخص یہاں کسی کی جان لینے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک طریق گلی میں آیا جہاں پر اندھیرا تھا، جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، بہت بیہودہ لباس بدن کیے ہوئے تھی۔ کہاں جا رہے ہو ہینڈسم؟ تھوڑی دیر رک جاؤ نا میرے پاس۔ ایک نشے میں مدہوش آواز نے اس کے غصے میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ وہ جسے لڑکیوں سے نفرت تھی، جنہیں دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا تھا، اسی بیہودہ آواز کو سننے کے بعد ایک پل بھی رکنے کے بجائے گلے سے پکڑ کر اس لڑکی کو ہوا میں اٹھا لیا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھوں نے گرفت سخت توڑی تھی، اس لڑکی کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑو پلیز۔ گلے سے روندی ہوئی آواز
وہ لڑکی بمشکل نکال پا رہی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ اس کی آواز سن کر جیسے اس شخص کو سکون مل رہا تھا۔ چلاؤ، اور زور سے چلاؤ۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ یہاں کوئی نہیں جو تمہیں سلطان سے بچا سکے، چلاؤ۔ وہ غصے اور غضب میں بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ چھوڑو۔ بمشکل نکلتی ہوئی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور مدھم ہوتے ہوتے ایک دم ختم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کے مردہ وجود کو دور پھینکتے ہوئے وہ قریب آیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے خوبصورت پر خطرناک خنجر نکال کر پہلے گلے پر اور پھر ہاتھوں کے نسوں پر بے دردی سے مارنے لگا۔ خون ہر طرف پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی رنگ چکے تھے، پر وہ تھا کہ وار کرنے سے رک نہیں رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تو اس کی زبان سے اپنا خنجر صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس تنگ گلی سے نکلتے ہوئے اسے اپنا اصلی شکار نظر آ گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب وہ بنا آواز کے سامنے کھڑے دو آدمیوں کے قریب آیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مصروف شراب کے گھونٹ پہ گھونٹ پی رہے تھے جب اچانک وہی خنجر نکل کر جب ایک آدمی کے گلے پر لگا تو دوسرے کو فوراً پتہ چلنے کی وجہ سے وہ بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگا، پر افسوس ان دونوں نے بھاگنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سلطان سے بچنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی دی جانے والی بے رحم موتیں کسی جہنم کی یاد دلاتی تھیں۔ اور سلطان، میرے شیر، رحیم شاہ نے پرزور آواز میں سے پکارا۔ جی آغا جان۔ وہ قریب آ کر سر جھکانے لگا۔ رحیم شاہ نے خوش ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آغا جان، ان میں سے ایک آدمی کو لایا ہوں، وہ سب بتائے گا، اس کا باپ بھی بتائے گا۔ رحیم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کے کندھے کو تھپکی دے کر رحیم شاہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ شاور لینے لگا اور اپنے اوپر سے خون کے دھبے صاف کرنے لگا۔ روز کی روٹین ہونے کی وجہ سے اب اسے خون سے کوئی چڑ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس ظالموں کا خون اسے ایک سکون کا احساس دلاتا تھا۔ آج معمول کے مقابلے میں بہت کم رش تھا۔ وہ اپنی لسٹ کے مطابق سامان لے کر بھیڑ میں چلتے ہوئے واپس آ رہی تھی جب گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ ایک مضبوط شخص سے ٹکرا گئی اور سب چیزیں زمین پر بکھر گئیں۔ وہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا سڑک پر کوئی ایسے چلتا ہے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی جبکہ وہ کالے رنگ کے اسی کوٹ میں ملبوس آنکھوں میں غصہ اور وحشت لیے وہ عشا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس نے عشا کا گلا پکڑنا چاہا۔ اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی وہ غصے میں بول پڑی۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ سب چیزیں۔ کیا اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ کسی لڑکی کے گرائی ہوئی چیزیں اسے اٹھا کر دینی چاہیے۔ اتنا کہہ کر عشا نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا پر سامنے والی لڑکی نے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اس کی گری ہوئی چیزیں اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے سڑک پر تو بالکل اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اپنی چیزیں اٹھانے کے بعد وہ اٹھی اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی ہوئی اپنی پونی ٹیل کو گھما کر پیچھے کرتی ایک سائیڈ سے نکل گئی، اور وہ جو حیرانگی کے عالم میں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک دم سے اپنی سرخ آنکھیں لیے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ آخر سلطان سے پنگا لینے کے بعد وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ جو اپنی دنیا میں مست ہو کر اپنی پونی ٹیل میں بندھے لمبے بالوں کو گھماتی ہوئی اپنی چیزیں سنبھالتی ہوئی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک بوڑھے آدمی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ تھوڑا قریب جانے پر آواز سنائی دی۔ انکل، اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو میری یہ شال لے لیں، میرے پاس اس کے علاوہ دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سردی سے کپکپاتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کو اپنی شال دے رہی تھی۔ جیتی رہو بچی، اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دیں۔ بوڑھے آدمی نے تہہ دل سے اس کا شکر ادا کیا۔ کوئی بات نہیں انکل، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے اچانک قریب آنے پر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے دو خوبصورت خنجر نکالے اور اپنے قدم تیز کر لیے۔ اتنے میں ایک گھر کے پاس آ کر وہ زن سے گھر کے اندر چلی گئی۔ شاید اس کی خوش نصیبی تھی جو آج وہ سلطان سے پنگا لینے کے بعد بچ نکلی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ہونا پر پڑی جو کہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی تم؟ کتنی دیر لگا دی؟ میری کینڈی لائی ہو؟ اتنے سوال ایک ساتھ معصوم آواز میں سنتے ہی عشا ایک دم مسکرا دی۔ ارے بابا، ہاں ہاں لائی ہوں نا، وہ تھوڑی سی دیر ہوگی، سوری۔ کوئی بات نہیں، کہتے ہی ہنا نے اس کے ہاتھ سے کاٹن کینڈی لی اور عشا کے گال پر ایک پیاری سی مہر ضبط کرتے ہوئے مسکرانے لگی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سے شفا نے اسے اندر آنے کو کہا۔ ہاں لے آئی سب؟ شفا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، میں سب لے آئی ہوں، کہتی ہوئی وہ چیزیں ٹیبل پر رکھنے لگی۔ عشا، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں آنٹی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر پاس بیٹھ گئی۔ عشا، تم جانتی ہو نا کہ اب تم زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بہت افسوس ہے بیٹا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھی فیملی نہیں ڈھونڈ سکی۔ شفا آنٹی کی آواز میں دکھ اور ندامت تھی جسے عشا نے ایک چٹکی میں دور کیا۔ نہیں آنٹی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔
میرے نصیب میں کوئی فیملی لکھی ہی نہیں تھی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور میں خوش ہوں اپنی لائف سے۔ ان بیکار کی امیدوں سے پیچھا تو چھوٹ گیا، میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ یا گھر میں بیچ سکوں۔ شفا نے نم آنکھوں سے کہا تو عشا نے انتہائی سمجھداری سے جواب دیا، آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب اس قابل تو ہو گئی ہوں کہ خود کا خیال خود رکھ سکتی ہوں، میں نے پہلے ہی ایک جگہ انتظام کر لیا ہے، آپ میری فکر نہ کریں، آپ بس ان 2 بچوں کو آنے کا کہہ دیں، میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی عشا کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہو گئی، جسے وہ شفا آنٹی سے چھپاتی ہوئی اپنے چہرے پر بنا کسی تاثر کے وہاں سے جانے لگی تو شفا نے روک کر پوچھا، کہاں جاؤ گی؟ آنٹی وہ میری ایک دوست ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تو میں نے اس سے بات کی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ ایک جھوٹ جو بس اسے اس موقع پر بول دینا ہی ٹھیک لگا۔ کون دوست؟ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ شفا آنٹی اب بات کی تصدیق پر پہنچ جائیں تھی۔ ایک دوست ہے آنٹی، وہ آپ اسے نہیں جانتی، کوئی ہوتی تو بتاتی کون تھی، پر اس وقت عشا کے لیے بس وہ 2 چھوٹی معصوم بچیاں زیادہ اہمیت رکھتی تھیں جو کہ بے گھر تھی، اور اس کے روم میں ان 2 کا زیادہ حق تھا۔ تو اس وقت جو جھوٹ بھی اس کے ذہن میں آیا وہ بولتی چلی گئی، آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں 2 دن تک چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے، پر تم جہاں بھی رہو مجھ سے رابطے میں رہنا، سمجھ گئی؟ شفا کو عشا کی ہمیشہ سے ہی بہت فکر رہتی تھی، یہ بات عشا بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ جی آنٹی، کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، شفا آنٹی نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ باہر جہاں کالی اور اندھیری رات کا پہرا تھا، وہاں ایک کھڑکی سے لگے ہوئے شخص نے سن کر ایک شیطانی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ میرے لیے تو آسانی ہو گئی، یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اپنے بستر پر لیٹی خالی آنکھوں سے بس یہ سوچنے میں لگی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی گھر نہ کوئی جگہ ہے، یہاں کے علاوہ میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ آنٹی سے تو جھوٹ بول دیا، پر اب آگے سوچوں میں الجھی ہوئی وہ بستر پر کروٹ لے گی۔ سلطان کے لیے آج کی رات بہت مشکل تھی، آج پہلی بار کوئی لڑکی اس کے منہ پر اسے بدتمیز کہہ کر آسانی سے چلی گئی تھی اور وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ ہول رہا تھا، مار ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آخر بدتمیز جو ہوں۔ یہ کہتے ہی سلطان کی آنکھوں میں سرخی نمایاں ہونے لگی۔ احمد جہانگیر غصے سے دہاڑ رہا تھا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ جواب دو، تم جانتے ہو نا کہ ان دونوں لڑکوں کے پاس ہمارے ہر کالے کارنامے کا ثبوت ہے، وہ ایسے کیسے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں؟ لالا وہ ہاتھ سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ سلطان نے مار ڈالا ہے۔ ایک کانپتی ہوئی آواز نے اپنی بات مکمل کرنی چاہی۔ فرقان نے اپنی بات مکمل کر کے احمد جہانگیر کی جانب دیکھا۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ نے فرقان کو زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آج وہ دونوں رحیم شاہ کے ہاتھوں لگ چکے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ احمد جہانگیر غصے سے چلا رہے تھے، ڈھونڈو کوئی کمزوری، کوئی کچھ بھی جو ہاتھ لگے اٹھا لو۔ وہ غصے سے آگ ببولا ہو رہا تھا اور تپش کے عالم میں اپنی کرسی کو دور پھینکتے ہوئے اندر کی جانب چلا گیا۔ فرقان جو ابھی تک زمین پر تھا اٹھ کر شیعان کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلطان کے ہوتے ہوئے کیا ان کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہے؟ ان دونوں کا پکڑا جانا مطلب احمد جہانگیر کی قبر تیار ہو رہی ہے، کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شیعان جو اب تک بت بنا کھڑا تھا بس سوچ رہا تھا کہ اب سلطان کے ہاتھوں مرنے کی باری اس کی ہے۔ ایک جڑجڑی لے کر وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی روز کے معمول کے مطابق عشا اپنے کام سے فارغ ہو کر شفا آنٹی کے کمرے میں آئی۔ آنٹی کیا آپ فری ہیں؟ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں عشا آ جاؤ آنٹی، میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی تھی۔ ہاں بولو عشا، کیا بات ہے؟ شفا آنٹی نے نرم لہجے میں کہا، آنٹی وہ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ کیا ہونا کے جانے تک میں یہاں رک سکتی ہوں؟ میرے ایسے چلے جانے سے وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ میری جان، میں جانتی ہوں تم ہونا کو بہت چاہتی ہو، پر اس میں سچ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ 2 نئی آنے والی بچیاں، ان کے لیے روم خالی کرنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آنٹی، میں تو بس آنٹی میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ عشا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، شفا آنٹی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آنٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب شفا آنٹی نے بات کاٹ کر کہا، تم جانتی ہو نا عشا، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں آنٹی، پر اب تو میں یہاں سے جا رہی ہوں، تو کیا آپ اب بھی مجھے نہیں بتائیں گی؟ میں جاننا چاہتی ہوں آنٹی، وہ التجا کرنے کے انداز میں بولی تو شفا کے دل پر رکھا ہوا پتھر ہٹ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عشا آنٹی نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ اگر سننے کی ہمت رکھتی ہو تو سنو۔ سنم، تمہاری ماں کا نام سنم تھا، جو میری سب سے اچھی دوست تھی۔ میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں
کوئی نہیں تھا، تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، اسی کی جیسی خوبصورت آنکھیں، اسی کے جیسے نقوش، مجھے تم میں صنم نظر آتی ہے۔ میں اور صنم بہت سال پہلے پاکستان سے یہاں آئے تھے۔ تمہاری ماں وہ بہت اچھی لڑکی تھی عشا۔ صنم اور ابراہیم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تمہاری ماں اس کی محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اپنے سارے قانون اور ساری حد بندیاں پار کر گئی تھی، لیکن ابراہیم اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ تمہاری ماں کو بس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاہتا تھا، اور اس نے صنم کی محبت کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اپنی تسکین حاصل کرنے کے بعد اس نے صنم کو کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور چلا گیا۔ تمہاری ماں جو اس سے سچی محبت کرتی تھی، اپنی ذات کا تماشا بنتا دیکھ نہ پائی، تب میں نے یہ آرفنیج کھولا۔ تمہاری ماں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تم اس کی سچی محبت کی واحد گواہ تھی۔ بنا شادی کے ایک بچے کی ماں بننا ہر کسی کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تمہاری ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ شفا آنٹی نم آنکھوں کو بار بار صاف کرتی، جس رات تم اس دنیا میں آئی، اس رات تمہاری ماں تمہیں میرے گھر کے باہر ڈسٹ بن میں رکھ کر چلی گئی۔ صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو تم وہاں پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ایک نوٹ تھا۔ وہ تمہاری ماں کا آخری نوٹ تھا۔ شفا، اس دنیا میں اور کوئی نہیں جو اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس کا خیال رکھو گی۔ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ اس نوٹ پر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس دن کے بعد تم یہاں ہو، میرے پاس۔ وہ جو سامنے بیٹھی چہرے پر بنا کوئی تاثر لیے ساری کہانی سن رہی تھی، اس سے آگے سننے کی ہمت نہ کر پائی اور ایک دم سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شفا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تلخ حقیقت سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ سیڑھیوں پر بنا کسی حس و حرکت کے ایک بے جان سا جسم لیے اپنی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر زیادہ دیر اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بس یہی ہے میری پہچان؟ کیا بس یہی ہوں میں؟ ایک ناجائز روتے ہوئے اس کے دماغ کی نس نس پھٹ رہی تھی۔ اپنی ذات کی حقیقت سن کر وہ کسی سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ کبھی بھی نہیں روئی تھی، اور آج جیسے وہ بڑھا ہوا دل اور رکے ہوئے آنسو سب نکل رہے تھے۔ ایک درد کی شدت سے وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے تلخ حقیقت، جسے اگر وہ نہ سنتی تو شاید ٹھیک تھا، پر آج وہ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے رحیم شاہ آج اپنے لون میں بیٹھا موسم کا مزہ لینے میں مصروف تھا، جب اچانک آواز آئی، حکم۔ بنا آنکھیں کھولے جواب دیا گیا۔ وہ اب کافی دنوں تک کوئی نیا شکار ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے سلطان کو وہیں روکنا پڑ گیا ہے۔ عیسیٰ سہمی ہوئی آواز میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانتا ہوں میں اسے، جب تک وہ احمد کے جاسوسوں کو مار نہیں دیتا واپس نہیں آئے گا۔ جانتا ہوں میں اپنے شعر کو۔ آواز میں ایک چمک تھی۔ وہ سلطان کے لیے خوش تھا۔ میں اسے جیسا بنانا چاہتا تھا وہ بالکل ویسا ہی بن گیا۔ مجھے فخر ہے اس پہ۔ ایک زوردار آواز کے اختتام پر رحیم شاہ نے عیسیٰ کو جانے کا اشارہ کیا، اور وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آج آرفن کیئر میں اس کا آخری دن تھا، اور ایک سنہری صبح نے اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو سیڑھیوں پہ سویا پایا۔ شاید رات وہ یہیں سو گئی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اسے اپنا سر بہت بھاری لگ رہا تھا۔ وہ اپنا لڑکھڑاتا ہوا وجود سنبھلتی ہوئی اپنے روم میں آئی تو ہنا کا پریشان اور اداس چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے جانے کی خبر اس تک پہنچ چکی ہے۔ تم جا رہی ہو؟ ایک معصوم آواز جس میں بہت بہت دکھ بڑھا ہوا تھا، عشا کے دل کو دکھی ہونے پر مجبور کر گیا۔ ہنا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ایک کرسی اپنے پاس کھینچ کر وہ ہنا کو اس پہ بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گئی۔ میری بات غور سے سننا ہنا، تم جانتی ہو نا کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ تم رول جانتی ہو نا؟ وہ تو شفا آنٹی نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے اب تک یہاں پر رکھا ہوا ہے، پر اب مجھے جانا ہوگا۔ مت جاؤ نا، معصوم سی آواز نے پھر سے اس کے دل میں خلش ڈال دی۔ مجھے جانا ہوگا ہنا، پر میں تم سے ملنے آیا کروں گی، سچ؟ ہنا نے تھوڑے سے خوش پر اداس انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، میں جہاں بھی رہوں گی تم سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ تب تک تمہیں ایک بہت اچھی فیملی بھی مل جائے گی، اور اگر نہ ملی تو آواز میں اس دفعہ دکھ تھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ہماری ہنا اتنی پیاری اور سویٹ ہے، تمہیں تو دیکھتے ہی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ دیکھنا، تم زیادہ پیاری تو نہیں ہو نا؟ اب کی بار ہنا نے خوش ہو کر جواب دیا، جس پر عشا کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ چلو اب مجھ سے پرومس کرو، تم رو گی نہیں؟ اگر تم پرومس کرو گی تو میں تم سے ملنے آیا کروں گی، اور اگر نہیں کرو گی تو نہیں آؤں گی۔ ہاں میں کروں گی، ایک معصوم آواز کے ساتھ عشا نے ہنا کو زور سے گلے لگا لیا۔ آج مارکیٹ میں پہلے سے زر رش تھا، اور عشا اپنے لیے ضرورت کی چیزیں لینے ایک چھوٹی سی شاپ میں آئی۔ ایک بیگ، ایک واٹر بوتل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے لگی۔ وہاں سے ایک دو ضرورت کی چیزیں لے کر جب وہ پلٹی تو ایک کالے رنگ کے کوٹ میں ملبوس آدمی سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اس شخص کے مضبوط ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ عشا نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ تم تو وہی ہو نا جو اس دن بھی مجھ سے ٹکرا گئے تھے؟
ایک سوالیہ چہرہ لیے عائشہ اب اس آدمی سے پوچھنے لگی جو اس دن سے اس کا پیچھا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان نے اپنے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجا دی۔ بہرحال یہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، پر بی بی سلطان کو جو چاہیے تھا وہ سامنے تھا۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ عائشہ نے اب غصے سے پوچھا، جس میں وہ مسکراہٹ مزید نمایاں ہوئی اور بغیر کچھ بولے بس وہ سن رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ شخص اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اس لیے بنا ڈرے اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے پوچھ رہی تھی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ اپنی انگلی اٹھا کر اس کی جانب کیے بنا ہچکچائے کہہ رہی تھی۔ جب اس کے پاس کھڑے لوگوں نے اس کی طرف نظریں جمائیں تو عائشہ نے وہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی۔ ایڈیٹ کہہ کر سامنے سے کوئی جواب نہ آنے پر وہ اپنی چیزیں سنبھالتی وہاں سے جانے لگی۔ وہ جو کچھ خریدنے کے لیے آیا تھا سب بھول کر اس کا پیچھا کرنے کے لیے جوں ہی وہ باہر نکلا تو اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ایک پل میں اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، پر وہ شاید جا چکی تھی۔ افسوس، آج سلطان کی ہار کا دوسرا دن تھا۔ پتہ نہیں کون تھا اور اسے دیکھ رہا تھا جیسے کھا ہی جائے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آج اورفن کیئر میں اس کا آخری دن تھا۔ اپنی زندگی کے خوبصورت 19 سال اس لڑکی نے یہاں گزارے تھے۔ ہنستی کھلکھلاتی اپنی زندگی ہر پل کھل کر جینے والی لڑکی آج سب کو اداس کیے یہاں سے جا رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کرتے وقت جب اس کی نظر ہنا پر پڑی تو وہ بہت اداس منہ بنائے ایک کھڑکی سے لگی بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنا سامان پیک کرتے دیکھ رہی تھی۔ سامان کے نام پر اس کے پاس کچھ کپڑے اور ایک لیپ ٹاپ تھا جنہیں تقریباً 5 منٹ میں پیک کر کے وہ ہنا کے پاس آئی۔ اداس مت ہو دوست، ایک مضبوط آواز میں کہتی ہنا کو زور سے گلے لگاتی ہوئی وہ باہر آ گئی جہاں سب اسے الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ سب کو خدا حافظ کہتی وہ شفا آنٹی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پر سزا تو اسے ہی مل رہی تھی۔ ایک آخری دفعہ ہنا کو دیکھتے ہوئے وہ اورفن کیئر سے باہر نکل گئی۔ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں اور اپنا بچپن وہ سب چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں جا رہی تھی جہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ اسے اب جو بھی کرنا تھا اپنے دم پر کرنا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ اس کا تو کوئی دوست نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا۔ چلتے چلتے تھک کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی اب کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک فقیر قریب آ کر صدا دینے لگا، پیاری بیٹی کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ پاک تمہیں خوشیاں دیں گے۔ خوشیاں؟ یہ لفظ سوچ کر اس نے کہا وہ شاید میری زندگی سے چلی گئی ہے، پر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو ایک بریڈ کا ٹکڑا تھا جو اس نے اس فقیر کو دے دیا۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہلکی ہلکی شام نے اپنے پر پھیلائے تو ترکی کی سڑکوں پر روشنیاں جگمگانے لگی، ہر طرف چہل قدمی ہونے لگی اور وہ ایک اندھیری گلی میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کسی ہوٹل میں کوئی روم رینٹ پر لے لے اور نہ ہی کھانے کے لیے بے یارو مددگار۔ وہ اپنی سوچوں کی صلاحیت کھو چکی تھی، کسی طرف سے کوئی بھی حل اس کے ذہن میں نہ آنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بنا آواز کیے اپنے ضبط کو توڑتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ یہ سارا منظر گلی کے اندھیرے کونے میں کھڑے خود کو کالے رنگ کی ہڈ اور کالے رنگ کے لانگ کوٹ میں کور کیے ہوئے وہ شخص بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں ایک وحشت کا سا سما دکھائی دینے لگا اور اپنے کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈال کر ابھی کچھ نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک 2 آدمی عائشہ کو دور سے دیکھ کر کچھ بول رہے تھے، یہاں اکیلی بیٹھی ہو جان من، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ایک 30 سال کا آدمی ذرا آگے بڑھ کر بولنے لگا تو ڈری سہمی وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو اس آدمی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ عائشہ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس آدمی کی مضبوط گرفت میں ناکام رہی اور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے کوئی تو مدد کرو۔ جو آج تنہا پہلی دفعہ اس تراگھر سے بے یارو مددگار نکلی تھی یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے، وہ منت کر رہی تھی اور ڈر کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ شخص ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے مدہوش آواز میں عائشہ سے مخاطب تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو عائشہ کو انتہائی منحوس لگ رہی تھی اور مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ آدمی اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اچانک ایک طرف سے ایک خنجر اڑتا ہوا آیا اور عائشہ کا بازو پکڑنے والے آدمی کے گلے میں لگا۔ بازو اب اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ دوسرا آدمی جو بھاگ کر اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آیا اس کے گلے سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ مڑ کر دیکھنے سے پہلے سلطان نے اسے گلے سے پکڑ کر ایک کے بعد ایک مکہ مارنا شروع کر دیا۔ دوسرا آدمی اپنے گلے سے مسلسل خون نکلنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مر رہا تھا جبکہ وہ اسے بھی موت دینے کے قریب تھا۔ عائشہ جو یہ سب حیران ہو کر کھڑی بس دیکھ رہی تھی ایک دم سے چلائی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں گہری سرخی جسے دیکھ کر کسی کی بھی حالت بدلی ہو سکتی تھی پوری دہشت سے اس آدمی کو مارنے میں لگا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک وار، اور وہ اپنا کانپتا ہوا وجود ہلا بھی نہیں سکتی تھی، مسلسل بنا آواز کے روئی جا رہی تھی۔ ایک آدمی اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکا تھا اور جب سلطان نے دوسرے آدمی کو مارنے کے لیے اپنا خنجر ہوا میں لہرایا تو ایک زوردار چیخ سے اس کا ہاتھ رک گیا۔
مت کرو ایسے، پلیز مت مارو مت مارو، وہ ڈرتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ غصے کی شدت سے جب سلطان نے عشاء کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی اور اپنا بے جان ہوا وجود گھسیٹ کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے وہ اتنا دور آ گئی کہ اسے وہ منظر دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اپنا آپ سنبھالتی ہوئی وہ ڈری سہمی لڑکی آج پہلی دفعہ اپنے آپ کو ڈر میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا اور بالکل اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ہمت کر کے اوپر دیکھنے پر عشاء کی آواز بھی نہ نکل پائی۔ کون ہو تم اور تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ بمشکل نکلتی ہوئی آواز سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کون ہو تم؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اٹھو، ایک مضبوط اور بھاری آواز گونجی، پر وہ ڈر کے مارے بس زمین پر پڑی رہی۔ اچانک سلطان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ڈر کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ ڈرنا بند کرو، غصے سے بولتا ہوا وہ اسے ایک دم ساکت کر گیا۔ میں نے تمہاری جان بچائی اور تم بنا شکریہ ادا کیے بھاگ گئی۔ اب کی آواز میں غصہ تھوڑا کم تھا۔ بتانا پسند کرو گی کہ رات کے اس وقت تم یہاں اکیلی کیا کھڑی ہو؟ اب کی آواز میں غصے کے بجائے فکر تھی۔ وہ میں بات اس کے حلق میں ہی رہ گئی۔ بتاؤ۔ وہ اپنی آئی بروز جھکا کر عشاء کو بغور دیکھ رہا تھا۔ عشاء سہمی ہوئی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے مضبوط آواز میں پوچھنے لگا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ اس دفعہ عشاء نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اب عشاء نے مضبوط آواز میں جواب مانگا، جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو۔ آواز میں پھر سے وہی غصہ تھا۔ وہ جو تھوڑی ہمت لے کر آئی تھی پھر سے سہم گئی۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ عشاء نے بے فکری سے جواب دیا، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگی، پر سلطان کی آنکھوں میں پھر سے وہی سرخی دیکھ کر اپنے قدم نہ اٹھا سکی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، ٹھیک ہے جاؤ، پر دوبارہ مدد مانگنے مت آنا، یہ کہہ کر سلطان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، بنا مانگے مدد کی اور اب کہہ رہا ہے دوبارہ مت۔ اف، عجیب آدمی ہے وہ، زیر لب بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے دونوں بازو آپس میں باندھے بیگ کندھوں پر ڈالے ڈرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی سڑک پر تنہا چل رہی تھی۔ وہ اکثر باہر جاتی تھی، پر اس طرح نہیں، جیسے آج۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ یہاں تو پہلے کبھی آئی ہی نہیں۔ کچھ دیر پہلے ہوئی کارروائی پر بہت ڈر گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہاں کافی لوگ تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک شیلٹر میں ایک بینچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے بھوک محسوس ہوئی، پر کھانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں۔ یا اللہ، اب تو ہی مدد کر، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور پاس لگے ہوئے واٹر کولر سے ہاتھ سے پانی پینے لگی۔ کافی دیر چلنے اور کوئی جگہ ڈھونڈنے میں جب وہ ناکام ہوئی تو ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اچانک یاد آنے پر اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا آن لائن چلنے والا کام دیکھا، پر افسوس کہ اس پر کوئی بھی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اس بینچ پر بیٹھے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، پر وہ بنا حرکت کے بیٹھی رہی۔ بھوک اب ستانے لگی تھی۔ دور ایک خالی بینچ پر بیٹھے ہوئے اس مضبوط شخص کو اب اس پاگل لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ ضدی؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، چلو دیکھتے ہیں کب تک ضد کرو گی، کہتا ہوا وہ آرام سے آنکھیں مودے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے لیٹ گیا۔ سلطان، جو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، آخر کیوں وہ اس کی مدد کرنے آیا اور کیوں یہاں پر بیٹھا ہے۔ شاید وہ کسی مظلوم کی مدد کرنے آیا ہے، یا پھر کسی مشکل میں پھنسے انسان کی مدد کرنے آیا، یا پھر یہ سب بس ایک بہانہ تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی، پر کوئی حل نظر نہیں آیا۔ وہ شام پھر سے اپنے پر پھیلانے لگی اور شام کو دیکھ کر عشاء پر پھر سے لرز طاری ہو گیا، اور اسے سب سوچنے کے بعد بس ایک ہی حل نظر آیا۔ وہ آدمی، وہ کون تھا؟ کیا مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے؟ ایک دم اسے خیال آیا، نہیں، اسے کل رات کا سین یاد آیا، نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پر اس نے مجھے بچایا۔ ایک ساتھ کئی سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی، پر بھوک اور ڈر کی وجہ سے وہ اسے ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئی۔ سڑک پر وہ یوں ہی چل رہی تھی کہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور ذرا فاصلے پر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ بہت آرام سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ خود عشاء کو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پتہ چلتا بھی کیسے؟ وہ شخص تو اس کام میں ماہر تھا۔ جاری ہے۔